بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشن پیس ٹی وی کے کوشچن آنسر سیشن سوال و جواب کی نشست کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے مہمان ہیں شیخ پیغام عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور شیخ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ شیخ، چند سوالات ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری پلیٹ فارم سے ہم جوابات ان کے خدمت میں پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ شیخ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کفریہ آئین کو ماننا کیسا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، دنیا میں کسی بھی ملک سے ہو، کفریہ آئین کو ماننا کیسا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں مسلمان کسی بھی ملک میں رہتا ہو، ان کے لیے آئین کیا ہے؟ قرآن و حدیث، صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ کفریہ آئین یا پھر جمہوری آئین کیا ہے کہ اس میں عوام کی مرضی کے مطابق حکومت بنتی ہے، یہی نا ہے؟ عوام اپنے پسند کے مطابق کسی کو منتخب کرتی ہے، جبکہ شریعت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ جب تک اپنے تمام اختلافی معاملات میں آپ کو جج تسلیم نہیں کر لیتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور صرف تسلیم نہیں کرنا ہے، دل تسلیم کرنے کے بعد دل کے اندر حرج بھی محسوس نہ ہو کہ چلیے مان تو لیے لیکن دل تسلیم نہیں کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جس نظام میں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ایک مسلمان کے لیے دین کے اصول پر چلنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ جو چیزیں ضروری ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جمہوری نظام یا پھر کفریہ آئین بنانے کا مکلف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں، کفریہ آئین میں ہیں، جمہوری نظام میں ہیں، اس وقت ہمارا مزاج شرعی کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر بھی ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں، ہمارے جو بھی نشاطات ہوں، جو بھی سرگرمیاں ہوں، ایسے نظام میں رہتے ہوئے ایسے نظام کو مضبوط کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایسے نظام میں رہ کر کے قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن و احادیث کی ترویج اور اشاعت کیا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ مکی دور دیکھ لیجیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، صحابہ کرام مکہ میں ہیں، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے کفریہ آئین کا ہی معاملہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کفریہ آئین میں رہ کر کے آپ نے ان کی تائید نہیں فرمائی۔ سیرت رسول ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایسے ماحول میں ہمیں تائید نہیں کرنی ہے، ایسے ماحول میں جو بھی دین پر عمل کرنے کے مواقع ملے ان مواقع کو غنیمت جاننا ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے جو بھی مواقع ملے ان مواقع کو غنیمت جاننا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ 2-3 سالوں میں کیا کوئی جنگ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا، ہے نا، امان سب کو دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعوت۔ تو کفریہ آئین میں بھی ہے، تو کفریہ آئین کو تسلیم نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کی تبلیغ کرنی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم لوگ جس ماحول میں ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کس نے منع کیا ہے؟ بالکل۔ کتنے مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں؟ کیا یہ کفریہ آئین کا دباؤ ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ کن کی کمی ہے؟ یہ ہماری کمی ہے نا، بالکل، یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان اور عمل صالح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو کیا تمہارے اختیار میں دے دے گا، زمین کا جانشین بنائے گا، زمین کا خلیفہ بنائے گا، تمہارے خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا ہے کہ توحید
کے ڈگر پر قائم رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کو کیا ادا کرے مسلمان، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ یہ وہ مواقع ہیں جہاں پر آدمی رہ کر کے اسلام کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اسلام کی ترویج کر سکتا ہے۔ اور کفریہ آئین میں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ایسے مشرکوں کا سہارا لیا جو مسلمانوں کے خلاف نہیں رہے عموماً مکمل طور پر۔ متنبی ندی کا معاملہ دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں تو مکہ والے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، تو متنبی ندی کیا شخصی پناہ دیتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ شیب ابی طالب کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین درخت کے پتے تک کھایا کرتے تھے، تو اس صحیفے کو پھاڑنے والے کون ہیں؟ مطعم بن عدی ہیں۔ ترس آیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ہے، مکہ ہی میں سے ہے، اتنا ستانا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو طالب نے قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہوں نے تا حین حیات جب تک وہ زندہ رہے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو دین کی ترویج کے لیے کفریہ آئین میں اگر ہیں، جمہوری نظام میں ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ نہ کر کے دین پر عمل کرنا اور دین کی ترویج کے جو بھی مواقع ہیں ان مواقع کو اپنانا، یہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کفریہ نظام بناتا نہیں ہے، معاملہ ہے کہ کفریہ نظام میں ہے تو ہماری حرکتیں کیسے ہونی چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس پر ہمیں دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ بالکل شیخ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اگر کسی کفریہ ملک کے اندر جہاں پر نظام ہی کفر کا ہو، تو اگر اللہ کسی کو وہاں پر پیدا کرتا ہے تو یہ انسان کی تو غلطی نہیں ہے، جی اس معصوم بچے کی تو غلطی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی کا وہاں کسی کا وہاں موجود ہونا یہ اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ کفریہ آئین کو بدلنے کے لیے، آپ نے کہا کفریہ آئین کو بدلنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ پاور کا ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حالات ویسے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو جاتی ہیں، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائے جا رہے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کے۔ لیکن وہی جب آپ مدینہ آتے ہیں تو مسلمانوں کی حکومت بنتی ہے، اب وہاں پر کوئی ظلم کرے تو بدلہ لیا جائے گا، قتل کرے تو بدلہ لیا جائے گا، کوئی آئے تو جنگ بدر کا معاملہ پیش آئے گا، جنگ احد کا معاملہ پیش آئے گا۔ تو اس کے لیے اس چیز کو کفریہ آئین کو بدلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ توحید پر کاربند رہنا اور توحید کی تبلیغ کرنا، یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ مؤثر ذریعہ ہے جن کی بنیاد پر اسلام کی اشاعت ممکن ہے، اور جب اسلام کی اشاعت ہوگی تو اسلامی طاقت کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل شیخ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو چائے کے ٹپری پہ بیٹھ کے سگریٹ ہاتھوں میں لے کر، اور مسجد ان سے خالی رہتی ہے، مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی کوئی فکر نہیں ہے، دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ کفریہ نظام جو ہے یہ وہ دن رات ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بالکل، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں ہیں اور مدینہ جانے کی تمنا کرتے، یہ بالکل شیخ اسی طریقے سے ہے نا کہ کوئی اگر ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو تو ہم یہ کہتے رہیں کہ وہ کفر کرتا ہے اور اس کی اصلاح نہ کریں۔ بالکل شیخ، جزاکم اللہ خیر۔